موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، انہوں نے کہا اے موسیٰ بے شک ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ وہاں ہے۔ فاذهب انت وربک، بس آپ جائیے اور آپ کا رب، فقاتلا لڑیے، انا ہاہنا قاعدون ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ قال ربی انی لا املک الا نفسی و اخی، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب بے شک اختیار نہیں مگر اپنا اور اپنے بھائی کا۔ فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، تو ہمیں جدا کر دے بدکار قوم سے۔ قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ، فرمایا پس وہ زمین ان پر حرام ہے 40 سال تک۔ یتیہون فی الارض، حیران پھریں گے زمین میں۔ فلا تأسوا علی القوم الفاسقین، آپ بدکار قوم پر افسوس نہ کریں۔ اس لیے آیت کریمہ میں تھا جو ان کو حکم ہوا۔ ان آیات بینات میں ہے کہ جب دو بندوں نے ان کو نصیحت کی تو انہوں نے نصیحت کا جواب کیا دیا۔ انہوں نے ان دو بزرگوں کی نصیحت کے جواب میں ہٹ دھرمی دکھائی اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی بے ادبانہ انداز میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، نام لے کر پکارتے ہوئے، لقب بولنا چاہیے تھا، نام لے کر پکارتے ہوئے کہا جی ہم نہیں جائیں گے، آپ جائیں اور آپ کا رب جائے جا کر لڑے، ہم تو یہاں ہی بیٹھیں گے، جب تک وہ قوم وہاں پر ہے ہم نہیں جائیں گے۔ اب آپ لڑیں اور آپ کا رب جا کر لڑے، ان کا بھی یہ عقیدہ تھا اللہ تعالیٰ آنے جانے سے پاک ہے، جسم و جسمانیت سے پاک ہے، مطلب ان کا یہ تھا کہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہو اور آپ ہی جا کر لڑیں، ہم آپ کے ساتھ مل کر جہاد نہیں کریں گے۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، ربی انی لا املک الا نفسی و اخی، یا اللہ میرا بس جو ہے وہ اپنے بھائی پہ چلتا ہے، یہاں اپنی ذات کا میں ذمہ دار ہوں، تو اس کے علاوہ نہیں تو ان کو ہم سے جدا کر دے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شروع میں لفظ بولا ربی، میرے رب، یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یا اللہ میں مربوب ہوں، میں وہ ہوں جس کو تو پالتا ہے، تو پالنے والا ہے، تو مہربانی فرمانے والا ہے، تو اپنا فضل فرما، تو اپنی مہربانی فرما۔ جب بھی دعا مانگنی ہو شروع جب بھی دعا مانگنی ہو تو شروع میں لفظ اس طرح کے کلمات طیبات کو ذکر کرنا چاہیے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رحمت وہ میسر آئے، اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی، اسماء حسنہ ان کو ذکر کرنا چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان کو عرض کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ ان کو ہمارے سے جدا کر دے۔ تو جدا کرنے کا مطلب پھر کیا ہے کہ نبی، اللہ کے نبی ان سے بیزار ہو گئے، اور اللہ کے نبی کا بیزار ہو جانا، ناراض ہو جانا اپنی امت سے، یہ اس امت کی تباہی کا سبب ہے۔ والد ناراض ہو جائے تو گزارا نہیں ہو سکتا، کہ وہ بدبختی اس بندے پر آتی ہے، جس کا والد اس سے ناراض ہو، وہ راضی نہ کرے تو وہ بندہ وبال کا شکار ہوتا ہی ہوتا ہے۔ والدہ ناراض ہو جائے تو گزارا نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر وہ عذاب، گناہ اس کے ذمہ لازم آئے گا ہی آئے گا۔ والدین کو راضی رکھنا وہ ضروری ہے۔ استاذ ناراض ہو جائے تو وہ برکات روحانیہ جو ہوتی ہیں فیض استاذ کا، اس کا سلسلے میں رکاوٹ آ جاتی ہے۔ تو یہ ضوابط ہیں۔ حالانکہ والد کا اپنی اولاد پہ حق بہت ہونے کے باوجود اتنا نہیں ہے
جتنا اللہ تعالیٰ کے نبی کا اپنی امت پر حق ہے۔ والد بادشاہ فلاں فلاں وہ کسی کی بیوی کو اس پر حرام نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کے نبی کو اپنی امت پر یہ حق ہے، بیوی ہو کسی کی، زوجہ ہو، زوجہ ہوتے ہوئے حرام فرمانا چاہیں تو حرام فرما سکتے ہیں۔ جس طرح کہ جس وقت رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت کعب سے بائیکاٹ کا سلسلہ چل رہا تھا، ایک الگ واقعہ ہے، وقت پہ عرض ہو جائے گا، تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس دورانیے میں زوجہ ان پہ حرام ہو گئی تھی، وہ کلام بھی نہیں کرتی تھی، اس طرح کا سلسلہ ہو گیا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا اپنی قوم سے ناراض ہو جانا، امت سے ناراض ہو جانا، یہ بہت بڑی بدبختی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ یا اللہ مجھے ان سے جدا کر دے، ہمارے اور ان کے درمیان فرق کر دے، تفریق کر دے، جدا کر دے۔ کسی کے خلاف دعا کرنا، اس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے کہ وہ تباہ و برباد ہو جائے، ایک ہوتی ہے کہ اس کا ایمان برباد ہو جائے، اس کو ایمان نصیب نہ ہو، اور ایک ہوتی ہے کہ اس کے درمیان اور ہمارے درمیان جدائی ہو جائے۔ فرعون کے بارے میں آپ نے دعا کی تھی، اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا، اور ان کے بارے میں ظاہری جدائی کا آپ نے عرض کی اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ ان کے درمیان اور ہمارے درمیان جدائی کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے پھر کہا کہ یہ میدان تی میں رہیں گے۔ وہ تھوڑا سا تھا، اس کا جگہ تھی جس کے اندر انہوں نے مسلسل رہنا تھا۔ اب اس ان کے خلاف دعا کا اثر ایک یہ ہوا کہ آج بھی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار شریف پر جانے کی یہودیوں کو توفیق نہیں ہوتی، حالانکہ صرف 12 میل کا فاصلہ ہے وہ، لیکن اس کے باوجود وہاں پر جاتے نہیں ہیں۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہر امتی تڑپتا رہتا ہے کب موقع ملے اور ہمیں وہاں پر حاضری کی سعادت میسر آئے۔ یہ ان پہ جو یہ نوست ہے وہ ان کے خلاف جو دعا تھی اس کا ایک اثر ہے جو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی۔ تو آپ نے پھر وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس میدان سے باہر نہیں نکلیں گے، تو وہ اس میدان میں وہ رہے۔ 3 قول ہیں، ایک یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے جدا ہو گئے تھے، الگ رہے۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ بھی ساتھ رہے، لیکن جس طرح ایک نگران رہتا ہے جیل میں، ایک اس انداز میں آپ وہاں پر تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کی برکتیں بنی اسرائیل کو وہاں پر بھی ملتی رہی۔ کس طرح ملتی رہی کہ دن کے وقت ان پر بادل سایہ کر دیتا تھا، رات کے وقت ایک لائٹ کی شکل میں ایک ستون روشن ہو جاتا تھا جس سے ان کو روشنی میسر آتی تھی۔ ان کا کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو ناخن کا لباس اس پر ہوتا تھا، اور جس طرح بچے کی عمر بڑھتی چلی جاتی تھی وہ ناخن کا لباس بھی بڑھتا چلا جاتا تھا۔ یہ ان کو برکات میسر آئیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے، من و سلوہ بھی وہاں پر نازل ہوتا تھا۔ یہ سارا سلسلہ رہا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رہے تو وہاں پر، لیکن 40 سال پورے ہونے سے پہلے آپ کا وصال ہو گیا تھا، تو آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ مجھے بیت المقدس شریف کے قریب کر دے تاکہ مجھے وہاں پر دفن ہونے کی سعادت میسر آئے۔ تو پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت یوشع آپ کے جو بانجے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے نبی بھی تھے، وہ بعد میں آپ کے خلیفہ نبی بنے، اور انہوں نے پھر لے کر ان قوم جبارین کے ساتھ 40 سال کے بعد جہاد کیا۔ اور اس میں یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت یوشع نے ہفتے والے دن لڑائی آرام تھی، تو جمعے والے دن سورج غروب ہونے لگا تھا، تو اگر ہفتے پہ کر دیتے تو وہ دشمن کو اور تیاری کا موقع مل جاتا، ہفتے کی تو لڑائی کرنی نہیں تھی۔ تو حضرت یوشع نے کہا کہ میں بھی مامور ہوں، تو بھی مامور ہے۔ سورج کو فرمایا ٹھہر جا اور مجھے جہاد کرنے دے، اس کے بعد تم غروب ہونا۔ پھر حضرت یوشع نے حملہ کیا، جہاد کیا، اللہ پاک نے کامیابی عطا فرمائی، اور پھر سورج غروب ہوا۔ تو اس آیہ کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ وہ کسی بھی نبی کے صحابہ سے زیادہ عظمت و شان والے ہیں۔
بنیادی وجہ کہ ان کو نسبت حاصل ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ پھر یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے، اور منتخب فرما کر ان کو جو اوصاف عطا فرمائے ہیں ان میں ایک بہت بڑا وصف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہونے کا جذبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہونے کا جذبہ، آپ کے حکم پر اپنی جانیں، اپنے خاندان قربان کرنے کا جذبہ۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب آپ سے پوچھا جاتا تھا تو وہ کیا عرض کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے آپ کا حکم ہو تو سمندر میں ہم گھوڑے ڈال دیں گے، جدھر آپ حکم فرمائیں گے ہم چلے جائیں گے۔ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، تیر تلوار آتی ہیں تو وہ بڑھ کے اپنا جسم آگے کرتے ہیں، کوئی چیز مجھ سے آگے نہیں جانی چاہیے، اور تیر تلوار آگے ہاتھ کرتے ہیں، ہاتھ جب کٹ جاتا ہے تو اپنا سینہ آگے کرتے ہیں، دوسرا ہاتھ کرتے ہیں، ہاتھ شل ہو جاتا ہے، اس طرح تلوار آ رہی ہے آگے ہاتھ کر کے اس کو روکتے ہیں آگے نہ جائے، تیر آ رہا ہے تو اس کے آگے ہاتھ کر دیتے ہیں، پھر جب یہ ختم ہو جاتا ہے سلسلہ تو اپنا جسم آگے کرتے ہیں کہ ادھر آ کر لگے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نہ جائے۔ اور اس پر جب شہادت نصیب ہوتی ہے تو ان کی زبانوں پہ ہوتا ہے الحمدللہ ہمیں رب نے کامیابی عطا فرما دی ہے کہ اپنے محبوب کے قدموں میں قربان ہونے کی سعادت ہمیں عطا فرما دی ہے۔ جو وفاداری، جو جرت و شجاعت و کل والے درس میں عرض ہوا ملتی اسے ہے جس کے دل میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم موجزن ہو جاتی ہے، اور پھر اس پر اس جرت، اس وفاداری کی جو مثالیں صحابہ کرام علیہم رضوان نے پیش فرمائی ہیں، تاریخ اس کو پیش کرنے سے قاصر ہے۔ بنی اسرائیل سرکش قوم تھی جن سے ان کے نبی بیزار ہو گئے۔ آج بھی بنی اسرائیل کی صورتحال ایسی ہی ہے، سرکشی والے ہی یہ لوگ ہیں اور اسی انداز میں یہ رہ رہے ہیں۔ اس کا ایک یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے سایہ کریمہ سے کہ بروں سے الگ رہنا یہ بہتر ہوتا ہے، بروں سے الگ ہی رہنا چاہیے۔ کہ جب انہوں نے نافرمانی کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ مجھے ان سے جدا کر دے، ان کو ہم سے دور کر دے۔ تو بروں کی صحبت سے بچنا ہی چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ جہاد کی فرضیت کے لیے شرائط پائی جائیں تو جہاد فرض ہوتا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب انہوں نے آگے سے نافرمانی کی کہ جائیں جی آپ جا کے لڑائی کریں، ہم تو نہیں جائیں گے، ہم تو یہاں ہی بیٹھے رہیں گے، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جہاد کا حکم ارشاد نہیں فرمایا۔ بعد میں حضرت یوشع بن نون نے وہ جہاد فرمایا۔ یہ ہے کہ ایک فائدہ اس آیت سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ پیغمبر کی مخالفت سے دنیا میں بھی کبھی مصیبت آ جاتی ہے اور آخرت میں تو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ میدان تی میں قید کر دیے گئے کہ وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے سی کلاس اے کلاس بن گئی کہ وہاں پہ بھی برکتیں مل رہی ہیں، من و سلوا آ رہا ہے، سایہ ہو رہا ہے، روشنی ہو رہی ہے، لیکن وہ ایک مخصوص دائرہ تھا، وہ چل کے اس دائرے سے باہر نہیں نکل سکتے تھے، اسی کے اندر ہی قید رہے وہ مسلسل۔ پھر اس آیہ کریمہ سے یہ بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ کبھی کبھی بروں کی وجہ سے اچھوں کو تکلیف کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، جس طرح کہ وہاں پر حضرت ہارون موجود تھے، حضرت یوشع موجود تھے، اس قسم کے لوگ جن کو اخی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شامل کیا ہوا تھا، اب ان کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی طرح ایک فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ مقبولین الہی کے قرب میں دفن ہونا یہ باعث سعادت ہے۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وقت وصال آیا، انہیں عرض کی کہ یا اللہ مجھے بیت المقدس شریف کے قریب کر دے تاکہ مجھے بیت المقدس میں دفن ہونے کی سعادت میسر آئے۔ وہاں پر ایک غار ہے، غار انبیاء کے نام سے وہ مشہور ہے، وہاں پر 70,000 اللہ کے نبیوں کے مزارات ہیں بیت المقدس میں، 70,000۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کئی سال کے بعد ان کو واپس جو ہے وہاں پر لا کر دفن کیا گیا، ان کے مزارات وہاں پر موجود ہیں۔ اس سے اس آیت کی یہ بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ جس دل میں نبی کی حرمت نہ ہو اس میں اللہ تعالیٰ کے احکام کا وقار کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ جس کے دل میں اللہ کے نبی کی عظمت ہے وہ اللہ کے حکم کا خیال کرے
گا۔ جو اللہ تعالیٰ کی نبی کی عظمت جس دل کے اندر موجود ہے نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا خیال ہے نہیں کرے گا۔ اے ہوتا ہے نا زہری چپ چپیڑ، زہری تقوی، زہری وہ اللہ کے ولیوں تو ظاہری سارا وہ واو لولا نہیں جس طرح ہوتا، وہ ایک تھوڑی دیر گرد و غبار اڑتا ہے، تھوڑی دیر اس طرح ہوا بنتی ہے، وہ اس طرح اچھل کے جاتا ہے اور بعد میں ختم، یا یہ جھاگ جس طرح ہوتی ہے تھوڑی دیر بعد ختم۔ یہ جو ہوتا ہے نا زہری جن کو عقیدہ سیاح نصیب نہیں ہے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و عقیدت نصیب نہیں ہے، ان کا وہ سارا اوپر سے سلسلہ رہتا ہے اسلام اسلام اسلام، اندر خانے ان کے گند ہی گند ہوتا ہے۔ حدیث شریف ہے یحسنون القول ویسیئون الفعل، یہ باتیں اچھی کریں گے لیکن کردار کے گندے ہوں گے، یہ حدیث طیبہ ہے۔ تو یہ لوگ جن کو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم، عزت و حرمت وہ نصیب نہیں ہوتی، ایسے لوگ اگر مختلف مواقع پر وہ ظاہر ہوتے رہتے ہیں معاملات، اللہ تعالیٰ جل جلالہ وہ حقیقی محبت سے ہمارے سینوں کو روشن فرمائے، اس کی برکت سے ہی تقویٰ بھی ملتا ہے، اس کی برکت سے ہی طہارت بھی ملتی ہے، اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا قرب بھی نصیب ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقتاً عظمت موجود ہو، اس کو کسی کا خوف نہیں ہوتا، کسی کی ہیبت نہیں ہوتی۔ اب ان کو تعظیم نہیں تھی تو انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں جا کر لڑیں گے، وہاں پر تو وہ ہم ان کے جوتوں میں آ جاتے ہیں، اتنے بڑے قد اور اتنے زور آور جسم ان کے، اتنے صحت مند جسم ان کے، وہ شاپر میں جس طرح چونٹیاں اس طرح یہ بنی اسرائیل ان کے آ جاتے تھے زنبیلوں میں، اتنے بڑے تھے وہ جبارین قوم، عمالقہ قوم جو وہاں پر موجود تھی۔ اب وہ باقی سارے جو ہیں وہ اس طرح ڈر گئے، بزدلی کر گئے، لیکن حضرت یوشع بن نون، آپ اسی طرح دوسرے جو صاحب تھے آپ کے بہنوئی جو تھے وہ، یا اس طرح کے لوگ وہ خوف زدہ نہیں ہوئے، انہی عمالقیوں کے ساتھ انہوں نے بعد میں جہاد بھی کیا اور ان پر اللہ پاک نے ان کو فتح بھی عطا فرمائی۔ اب قوم ایک ہے جیسے لڑائی کرنے ہیں، اور لڑائی کرنے والے وہ بھی ایک جگہ کے رہنے والے ہیں، لیکن ایک گروہ جو کثیر تعداد میں ہے وہ ان سے ڈر رہا ہے، اور دوسرا جو چند ہیں وہ ڈر نہیں رہے۔ فرق کیا تھا؟ ایک کے دل میں اللہ کے نبی کی تعظیم موجود تھی اور دوسرے کے دل میں موجود نہیں تھی۔ جن کے دل میں موجود تھی ان کو اللہ پاک نے ان پر کسی کی ہیبت کو غالب نہیں فرمایا، اور جن کے دل سے خالی تھے وہ اس طرح بزدلی کے شکار ہو گئے۔ ہمیں اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے رو کے عرض کرنا چاہیے کہ ہم بڑے گئے گزرے لوگ ہیں، بہت ہی گئے گزرے لوگ ہیں۔ پردے رکھے اللہ پاک سب پہ، سارے مسلمانوں پہ، ساری اہل سنت پہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں عرض کرنا چاہیے کہ اللہ پاک اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی محبت سے ہماری نسلوں کے سینوں کو روشن فرمائے۔